إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ ہر طرح کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اور ہر طرح کی چھوٹی موٹی تمام تر عبادتیں صرف اور صرف اس اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کے لیے لائق و زیبا ہے۔ اس اللہ رب العالمین کی جانب سے اس کائنات میں مبعوث کیے گئے تمام نبی و رسولوں پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے بے انتہا درود و سلام نازل ہو۔ بالخصوص اس کائنات کے آخری نبی و رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر اس مختصر سی حمد و صلوات کے بعد حاضرین جمعہ و حاضرات، آج کا جو موضوع جمعہ ہے آخرت کی تجارت، اسی آخرت کی تجارت کو مد نظر رکھتے ہوئے رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے جو آخری جمعہ تھا، میں نے قرآن اور حدیث کے روشنی میں چند باتوں کی وضاحت آپ کے سامنے لانے کی کوشش کی تھی، اور اس کے اندر اس بات کو بتایا گیا تھا کہ تجارت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے دنیاوی تجارت اور دوسری ہے اخروی تجارت۔ اخروی تجارت کیا ہے؟ قرآن مجید کی سورہ فاطر آیت نمبر 29 کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے اس بات کی وضاحت کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ تجارتاً لن تبورا، آخرت کی تجارت لن تبور ہے، یعنی ایسی تجارت جس کے اندر گھاٹا اور نقصان نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک ایسا بزنس، ایک ایسی تجارت جس کے اندر نقصان نہ ہو، بحیثیت مسلمان ہونے کے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسی تجارت کو ہم اختیار کریں۔ اور اسی تجارت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو کیا میں تم کو ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں جسے اختیار کرنے سے وہ تجارت تم کو
کل قیامت کے دن آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سخت ترین عذابات سے نجات دے گی، بچا لے گی۔ اور اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ یہ ارشاد فرمایا تھا کہ فسر اللہ فی هذه الآیہ، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اس بات کی تفسیر بیان فرما رہا ہے، الذی التجارہ العظیمہ، یہ ایک بہت بڑی تجارت ہے، التی لن تبورا، ایک ایسی تجارت جس کے اندر کوئی نقصان نہیں ہے، ایک ایسی تجارت محصولۃ للمقصود، انسان کے اس دنیا میں پیدا کیے جانے کے مقصد کو یاد دلاتی ہے۔ آخر وہ تجارت کیا تھی؟ مختصر سرسری طور پر چند باتیں بتا کر کے میں اپنے اگلے موضوع میں آگے جانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر آیت نمبر 29 کے اندر ارشاد فرمایا تھا کہ ان الذین یتلون کتاب اللہ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور اللہ نے جو روزی جو مال دیا ہے اس میں سری اور علانیہ دونوں اعتبار سے خرچ کرتے ہیں، دونوں اعتبار سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ تین باتیں بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یرجون تجارتا لن تبورا، کہ یہ تجارت ایسی تجارت ہے جسے آدمی اختیار کر لے، اس کے اندر کوئی نقصان کوئی گھاٹا نہیں ہے۔ اور اسی بات کے پیش نظر میں نے آپ حضرات کے سامنے اس تجارت کے سلسلے کو شروع کرنے کے لیے اشارہ دیا تھا کہ اس کے لیے بہترین موقع ہمارے پاس آ رہا ہے، اس تجارت کا ایک سیزن آ رہا ہے، اور وہ سیزن ہے رمضان المبارک کا سیزن، جس کے اندر قرآن مجید کے اس آیت کی روشنی میں سب سے پہلے تو ہم قرآن مجید کی تلاوت بھرپور انداز میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو ہم میں سے کر رہے ہیں واقعی اس تجارت کو اختیار کیے ہوئے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو بھی، چاہے مرد ہو چاہے عورتیں، سننے کے اعتبار سے، پڑھنے کے اعتبار سے، سمجھنے کے اعتبار سے قرآن مجید کو اختیار کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس قرآن مجید کے پڑھنے، سمجھنے، سننے اور عمل کرنے کو شرف قبولیت سے نوازیں۔ اور اس تجارت کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے اقام الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرنا۔ الحمدللہ شروع دن سے لے کر اب تک فرض نمازوں کے علاوہ، سنت نمازوں کے علاوہ نفل نماز کی شکل میں نماز تراویح کا ہم اہتمام کر رہے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نفل، سنت اور فرائض کی شکل میں جو بھی ہم نے اب تک نمازوں کی پابندی کی ہے، اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت سے نوازیں، اور اسی طرح زندگی کے آخری سانس تک نماز کا پنجگانہ مسلمان بن کر زندگی گزارنے والا ہم کو بنائیں۔ پھر اس کے بعد جو تیسری چیز تھی وَأَنفَقُوا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ الحمدللہ ہم میں سے جو صاحب حیثیت ہو یا جو صاحب حیثیت نہ ہو، ہر کوئی آگے بڑھ کر کے جب بھی جس قسم کا بھی موقع اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنے کا مل رہا ہے، الحمدللہ آگے بڑھ کر کے کیا بزرگ کیا نوجوان، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں کے ذریعے سے ہم انفاق فی سبیل اللہ کی رغبت اپنے دل و دماغ میں رکھتے ہوئے اس کام کو انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انفاق فی سبیل اللہ کی شکل میں جو بھی ہم خرچ کر رہے ہیں، جو بھی صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شرف قبولیت سے نوازیں۔ لیکن ایک بہت بڑا سوال یہاں پہ آ کر کے رکتا ہے، یہ جو تجارت جسے تجارت لن تبورا کہا گیا ہے، آخرت کی تجارت، ایسی تجارت جس کے اندر نقصان نہیں ہے، ہم نے شروع رمضان میں اسے اختیار کیا اور اسے شروع کیا۔ اب شروع کرنے کے بعد اس تجارت کو ہم کتنا ترقی دے رہے ہیں،
اس تجارت کو ہم کتنا مضبوط بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ ایک ایسی تجارت جو مرنے کے بعد کام آنے والی ہے, وہ ایک ایسی تجارت جس کے اندر نقصان نہیں ہے, وہ ایک ایسی تجارت آخرت کے عذاب سے انسان کو نجات دلاتی ہے, وہ ایک ایسی تجارت اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت کے دخول کا ذریعہ بن سکتی ہے, وہ ایک ایسی تجارت عذاب قبر سے بچا سکتی ہے, وہ ایک ایسی تجارت عذاب جہنم سے ہم کو نجات دے سکتی ہے. ایسی تجارت جس کو ہم نے شروع کیا, جس کا ہم نے آغاز کیا, اس کے پیچھے ہم نے وقت کا انویسٹمنٹ کیا اور ہم نے اپنے ایمان کا سودا کیا. اب بات یہاں پہ آ کر کے رکتی ہے, اس تجارت کی حفاظت ہم کتنی کر رہے ہیں؟ دن بدن کیا یہ تجارت ترقی کی طرف جا رہی ہے, فائدے کی طرف جا رہی ہے کیا, اور اس میں ہم فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یا اس تجارت آخرت یعنی آخرت کی تجارت نقصان کی طرف جا رہی ہے؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے, کتنے ایسے لوگ ہیں جو شروع میں روزے رکھ رہے تھے, بعد میں روزہ رکھنا دھیرے دھیرے روزہ چھوڑنا شروع کر دیا ہے. جو 5 وقت نماز پڑھ رہے تھے, ان 5 وقت فرائض نماز کے اندر کیا ہے, لاپرواہی کا اہتمام کر رہے ہیں. اور اسی طرح تراویح کی نماز کا اہتمام دھیرے دھیرے مسجدوں کی صفیں ختم ہوتے ہوئے اس بات کی طرف اشارہ دے رہے ہیں, یہ آخرت کی تجارت نقصان کی طرف جا رہی ہے. اور یہ حقیقت ہے, ہم دنیا اور آخرت ان دونوں تجارتوں کو الگ الگ نظریے سے دیکھتے ہیں, اور ہمارا نظریہ دنیا کی تجارت کو لے کر کے یہ ہوتا ہے, ہم دن بدن اپنے انویسٹمنٹ کو بڑھانا چاہتے ہیں, دن بدن اس کے پیچھے محنت قد و کاوشیں کرنا چاہتے ہیں, دن بدن اسے ترقی کی نظر سے دیکھنا چاہتے ہیں. ہر کوئی اس کے بارے میں ہم کو مشورہ دینے والا ہوتا ہے, ہر کوئی اس کے بارے میں ہم کو اشارہ دینے والا ہوتا ہے, نقصان اور فائدے کی طرف تو جا رہا ہے. اور یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس دنیا کے تجارت سے ہم ترقی پہ ترقی کرتے چلے جائیں. لیکن صد افسوس یہ ہے, جو تجارت آخرت کی ہے اس کے بارے میں کسی کو فکر نہیں ہے. خود جو تجارت اختیار کرتا ہے اسے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ میری یہ تجارت جب سے میں نے شروع کیا ہے یہ تنزلی کی طرف جا رہی ہے یا ترقی کی طرف جا رہی ہے. جب وہ سوچنے کے لیے فکر نہیں رکھتا تو دوسرے اسے کیا فکر دیں گے, کیا فکر دیں گے میرے محترم. اب بھی وقت باقی ہمارے پاس اپنے زندگیوں میں ہے. موتوں کو مختلف شکل میں ہم اپنے زندگی میں رمضان سے پہلے بھی دیکھا اور رمضان کے اندر بھی دیکھا. معصوم 3 دن کا بچہ بھی تھا کہ کیا قصور تھا, رمضان جیسے مقدس مہینے کو پورا نہیں پایا. اور ہم نے وہ کون سا کمال کر لیا کہ ہمارے زندگیوں میں ابھی سانسیں چل رہی ہیں. ہم نے بزرگوں کو رمضان کے مہینے میں اسی جماعت کے جناب ہمبل گٹے قاسم صاحب کو مرتے ہوئے دیکھا. ہم میں سے جو بزرگ ہیں, نوجوان ہیں, ان کے لیے ایک عبرت ہے. اللہ جب چاہے جسے چاہے موت کا نوالا بنا سکتا ہے, لیکن کچھ بھی ہو جائے ہم کو کسی چیز سے لینا دینا نہیں ہے. ہم نے ٹھان لیا ہے ہم جو چاہیں گے وہی کریں گے. ہم کو جو کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے, ہم کو جو کرنے کے لیے سمجھایا جا رہا ہے, ہم کو جس طرف رجحان دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے, ان چیزوں سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. بہرحال آخرت کی یہ تجارت اب بھی باقی ہے. اس میں ایسی تیاری کرو کہ زندگی کے آخری سانس تک یہ تجارت باقی رہے. لیکن افسوس کے ساتھ میں کہنا پڑ رہا ہوں, بہت کم امید ہے اس بات کی کہ ہم اس تجارت کو اپنے زندگی کے آخری سانس تک لے کر جانا تو دور کی بات ہے, رمضان کے ختم ہونے تک اس کو ہم اپنے زندگی میں برقرار نہیں رکھیں گے. کیونکہ یہ رمضان کا جو اگلا نصف حصہ ہمارے سامنے آنے والا ہے, یہ بڑا کیا ہے, آزمائش کا حصہ ہے. اس کے اندر تاجروں کی تجارت کا مسئلہ ہے, اس کے اندر عید کی تیاری کے طور پر خریدی کرنے والے لوگوں کا مسئلہ ہے, جس کے اندر بے شمار ایسے مسائل آتے ہیں. نمازیں چھوڑ دیتے ہیں, روزے چھوڑ دیے جاتے ہیں, تراویح کی نماز کا اہتمام نہیں ہوتا ہے. یہ سب ہمارے لیے آزمائش ہے. اگر ایسے حالات سے ہم گزرنے والے ہیں تو آج کے اس خطبہ جمعہ میں وہ تجارت
जिसे हम दुनिया की तिजारत कहते हैं, दुनिया की तिजारत को आखिरत की तिजारत में कैसे बदल सकते हैं। एक ऑप्शन हमारे सामने है, उस ऑप्शन को आपके सामने लाऊंगा। आप तिजारत करते हुए भी आखिरत की तिजारत में शामिल कर दिए जाएंगे, आप दुनिया के दुकान खोलते हुए भी आखिरत की तिजारत में आपको शामिल कर दिया जाएगा। आप खरीदी कर रहे होंगे, उसके बावजूद भी आपको आखिरत की तिजारत में शामिल किया जाएगा। आखिरत की तिजारत के लिए तो हमको नमाजें पढ़ना है, आखिरत की तिजारत के लिए हमको क्या है, कुरान मजीद की तिलावत करना है। आखिरत की तिजारत के लिए हमको अल्लाह के रास्ते में अपनी ताकत के मुताबिक अल्लाह के दिए हुए माल में से खर्च करना है। लेकिन दुनिया की तिजारत को करते करते इस दुनिया की तिजारत को आखिरत की तिजारत में कन्वर्ट करना चाहते हैं। दुनिया भी मिले और आखिरत भी मिले, दोनों को साथ लेकर के जाना चाहते हैं। इंशाअल्लाह वो नुस्खा आज मैं आपके खिदमत में रखने की कोशिश करूँगा। अब कुरान मजीद की एक सूरत है सूरह यूनुस। आप सूरह यूनुस की आयत नंबर 37 और आयत नंबर 38 उठा करके पढ़ें, इसके माने और मतलब पर गौर करें। अल्लाह ताला ने बड़ी बेहतरीन बातें आखिरत की दुनिया की तिजारत को आखिरत की तिजारत में कैसे बदल सकते हैं, उसका तस्करा बड़े आसान और बड़े बेहतरीन अंदाज में अल्लाह ताला ने किया है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, रिजालुन ला तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस सलाती व ईताइज़ ज़का। जरा गौर करें अल्फाज पर। रिजालुन वो लोग, ला तुलहीहुम तिजारतुन वला बैउन, उन लोगों की तिजारतें और उन लोगों का खरीदना उनको गफलत में नहीं डालता। तिजारत करने वाले वो लोग और खरीदने वाले वो लोग, बै के अंदर खरीद और फरोख्त दोनों को इस्तेमाल किया गया है और दोनों अल्फाज का अल्लाह ताला एक साथ क्या है इस्तेमाल किया है। रिजालुन ला तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन, तिजारत करने वाले और खरीद और फरोख्त करने वाले, ये दोनों जिनकी तिजारतें और इनका खरीदना गफलत में नहीं डालता। किन चीज़ों से गफलत में नहीं डालता? अन ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के ज़िक्र से। वो लोग अल्लाह का ज़िक्र करना चाहते हैं, वो कुरान की तिलावत करना चाहते हैं और तस्बीह व तहलील करना चाहते हैं और बेशुमार काम अल्लाह के ज़िक्र करने में जो शामिल किए जा सकते हैं, उन तमाम कामों को वो इख्तियार करना चाहते हैं। इसी तरह दूसरा काम वो इक़ामिस सलाह, वो तिजारत करने वाले, वो ख़रीद व फ़रोख्त करने वाले नमाज़ों को क़ायम करना चाहते हैं। और इसी तरह वो ईताइज़ ज़का, ये तिजारत करने वाले और ख़रीद व फ़रोख्त करने वाले ज़कात देना चाहते हैं, अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के दिए हुए माल को खर्च करना चाहते हैं। अब इनको क्या करना पड़ेगा? ये एक चीज़ है जो इन लोगों को उनकी तिजारत जो कि दुनियावी तिजारत है, इन तीन काम के ज़रिए से मजबूर करती है कि तुम अपनी तिजारत के साथ साथ ये काम भी करो, उधर तिजारत भी करो, अल्लाह का ज़िक्र भी करते रहो। जितना कुरान याद है अपने काउंटर में बैठ करके पढ़ते रहो। आप कपड़ा खरीद रहे हैं, कुल हुवल्लाह का सूरा पढ़ते रहो। क्या पढ़ नहीं सकते? कर नहीं सकते? करना चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर मौत को याद कर लें, खबर में अकेले दफना दिए जाएंगे और खबर को हुक्म दिया जाएगा, हर किसी के हर किसी की खबर को हुक्म दिया जाएगा, आप इसमें मिल जा तो मिल जाएगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? जब खबर को हुक्म दिया जाएगा, अरे खबर इस मय्यत को लेकर के आप इसमें मिल जा, दोनों किनारे एक साथ मिल जाएंगे। इधर की फसलियां उधर, उधर की फसलियां इधर, दोनों फसलियां आप इसमें मिल जाएंगी, आप इसमें मिल जाएंगे। क्या हालत होगी उस वक़्त? ज़रा उस मंजर को याद रखो। क्या तिजारत करते करते खबर के मंजर को हम भूल सकते हैं? क्या खरीदो फरोख्त करते करते हम खबर के अजाब को भूल सकते हैं? यह आखिरत का सबसे बड़ा मसला है। यह आखिरत का कामयाबी का पहला मरहला है। यह पहली मंजिल है। अगर यहाँ कामयाब हो गए, आखिरत के तमाम मंजिलों में कामयाबी हो जाएगी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया एक चीज़ को तुमको इख्तियार करना है। वो क्या है? यक़ाफ़ून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अबसार, क़ियामत के दिन
کہ ڈر اور خوف کو اپنے دل و دماغ میں پیدا کرنا ہے، قیامت کا خوف پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن کے دلوں میں اس بات کا ارادہ ہے کہ میرا یہ کمانا، یہ میرا یہ خریدنا، یہ آخرت میں نیکی کا ذریعہ بننے کے لیے مجھے اگر نماز سے نہیں روکنا ہے، اللہ کے ذکر سے یہ چیز نہیں روکنا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے یہ چیز نہیں روکنا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے دل میں یخافون یومن، اس دن کا ڈر ہونا چاہیے، اس دن کا خوف ہونا چاہیے۔ کس دن کا؟ یومن تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس دن میدان محشر کا دن ہوگا، اللہ کے سامنے ہوں گے، یا وہ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے زلزلے زمین پر ہوں گے، لوگ اپنے نظروں سے دیکھیں گے، ان کی نظریں پھترا جائیں گی، ان کی نظریں پلٹ جائیں گی، ان کے دل کانپتے ہوئے پلٹ جائیں گے، اپنی اصلی حالت میں نہیں رہیں گے۔ اصل کیفیت قیامت کے یا میدان محشر کی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بیان فرمایا، وہ دن تمہارے آنکھوں اور تمہارے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والا ہے۔ تتقلب فیہ القلوب والابصار، قیامت اور آخرت کو جب دیکھو گے، میدان محشر کا منظر تمہارے سامنے آئے گا، تمہارے دل کانپ اٹھیں گے، تمہاری آنکھیں تھرا جائیں گی۔ اگر یہ ڈر اور خوف ہے، چاہے تم تجارت کرو، چاہے تم خرید و فروخت کرو، تم کو یہ چیز ہرگز اللہ کے ذکر سے غافل میں نہیں ڈال سکتی، غفلت میں ڈال نہیں سکتی۔ نمازوں کے قائم کرنے سے تم کو یہ چیز دور نہیں کر سکتی، اللہ کے دیے ہوئے مال میں خرچ کرنے سے تم کو یہ چیز روک نہیں سکتی۔ آج اگر ہم تجارت کرتے کرتے یا خریدی کرتے کرتے اللہ کے ذکر سے لاپرواہ ہو رہے ہیں، اللہ کی عبادت، نماز جیسی عبادت سے غافل ہو رہے ہیں، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کا ڈر اور خوف ہمارے دل و دماغ میں اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے۔ اس لیے وہ تجارتیں جو دنیوی اعتبار سے ہم دکانوں میں، بازاروں میں، مکانوں میں جا کر کے کرتے ہیں یا خرید کرتے ہیں بازاروں میں جا کر کے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں اسے آخرت میں بدل دیں، یہ کرتے کرتے ہم نماز پڑھیں، یہ کرتے کرتے اللہ کا ذکر کریں، یہ کرتے کرتے اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کریں، آخرت پر ایمان کو مضبوط کر لو۔ آخرت پر جس کا ایمان مضبوط ہوگا، آخرت پر جس کا ایمان کامل اور مکمل ہوگا، اس کی پہچان یہ ہے تجارت میں سے اللہ کے ذکر کے لیے وہ وقت نکالے گا، تجارت میں سے اللہ کی عبادت کے لیے، نماز کے لیے وقت نکالے گا، تجارت میں سے اللہ کے دیے ہوئے مال کو جو تجارت کے ذریعے سے کما رہا ہے وہ مجبور ہوگا کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اور اسی طرح خریدنے والے کو یہ آخرت کا ڈر خوف مجبور کرے گا کہ اب اس کر دے، اللہ کا بھی ذکر کرنا ہے، نماز کا وقت ہے، نماز کے لیے چلے جا، اور تیرے پاس خریدنے کے لیے جتنا پیسہ ہے وہیں پر اللہ کے راستے میں بھی تجھے خرچ کرنا ہے، تھوڑا اس میں بھی تو بچا لے۔ ان چیزوں کو مجبور کرتی ہے ایک چیز، وہ ہے آخرت، آخرت کا ڈر، آخرت کا خوف۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تو ہم کو چاہیے کہ ہم دنیا کی تجارتوں کو بھی آخرت کی تجارت میں کنورٹ کر سکتے ہیں، یہ 3 کام انجام دے کر کے۔ لیکن اصل یہی تو 3 کام ہمارے لیے مشکل کا سبب ہے، اسے چھوڑنا ہے۔ اس کا علاج اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ حقیقت میں آخرت پر ایمان کا ثبوت دینا چاہتے ہو، ان 3 چیزوں کو اختیار کرو۔ اگر تمہاری تجارتیں کرتے ہوئے، بزنس کرتے ہوئے، خرید و فروخت کرتے ہوئے اگر یہ 3 چیزیں تمہارے زندگی میں پابندی کے ساتھ نہیں ہو رہے، سمجھ جاؤ کہ آخرت پر ایمان تمہارا مکمل نہیں ہوا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے۔ اور جس کا ایمان 6 ارکان میں سے کسی ایک رکن کے اوپر کمزور پڑ جائے، اس کے لیے آخرت کی کامیابی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے میرے محترم۔ رمضان جیسے رمضان مقدس مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے، یا وہ لوگ جو روزے سے بھی لاپرواہی کرتے ہوئے نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے ذکر سے دور رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، میں پوچھنا چاہتا ہوں رمضان کے علاوہ وہ کون سا مہینہ ہے مرنے سے پہلے ہم کو آخرت کی اس فکر کی طرف یاد دہانی کرا سکتا ہے؟ سمجھ جاؤ مسلمانوں، موت ہمارے سروں پر منڈلا رہی ہے، کب اللہ کا حکم ہو جائے وہ موت
اللہ کے حکم سے ہمارے جسم کے اندر کے روح کو نکال لے۔ میں اور آپ اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتے فلاں مرے ہیں تو ہم نہیں مریں گے۔ ہر ایک کی مثال اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ 3 دن کے بچے سے لے کر کے، مرد و خواتین سے لے کر کے، نوجوانوں سے لے کر کے، بیمار یا صحت مند سے لے کر کے، آپ کس کی موت کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ اپنے گلی میں، آپ اپنے محلے میں، آپ اپنے رشتہ داروں میں غور و فکر کرو۔ اگر نہیں ہے آپ جا کر کے میرے محترم واٹس ایپ کے پلیٹ فارم میں جاؤ، آپ کو ہر کوئی خبر مل جائے گی۔ ذرا بیٹھ کر کے آج موت کس کی ہوئی ذرا یہ بھی سرچ کر کے دیکھو، آج کس کی موت کس حالت میں ہوئی ہے ذرا یہ بھی سرچ کر کے دیکھو، آ جائے گا آپ کے سامنے۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہم نہیں چاہتے کہ یہ چیزیں سرچ کریں، ہم تو چاہتے ہیں ہمارے آنکھوں کو لذت پہنچانے والی چیزیں ہم کیا ہے اپنے موبائل کے اسکرین پہ دیکھیں، ہمارے دلوں کو لبانے والی چیزیں، ہمارے وقت کو بیکار کرنے والی چیزیں، ایسی چیزیں جو اللہ کی عبادت سے ہم کو غفلت میں ڈال دیں، اللہ کے گھروں کی آباد کرنے سے ہم کو دور رکھے، ایسے چیزیں ہم اپنے موبائل کے اسکرین پر تلاش کرتے رہتے ہیں۔ یہ جو انگلیاں ہیں جو موبائل کے اسکرین میں پٹ پٹ چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ زبان کو بند کر دے گا۔ میدان محشر میں ان انگلیوں سے کہے گا بول تو اپنے ان انگلیوں سے کیا 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 کرتا تھا، کس کس چیز کو سرچ کیا کرتا تھا۔ جب جواب کیا دیں گے؟ جواب کیا دیں گے؟ ہمارے پاس کچھ جواب نہیں ہوگا۔ ہمارا ایک ایک عضو ہمارے خلاف، جبکہ اسی عضو کے لیے ہم نے اس دنیا میں کھلایا پلایا، اسے تر و تازہ کیا، اسے صحت مند بنایا۔ ہم کھاتے پیتے کس لیے؟ جسم اچھا رہے۔ ہم کھاتے پیتے کس لیے؟ ہمارے پیر مضبوط رہے۔ ہم کھاتے پیتے کس لیے؟ ہمارا دل و دماغ صحیح چلتے رہے۔ اگر کھانا پینا چھوڑ دے ان اعضاء میں کمزوری آ جاتی ہے، جو مقصد ہم اس جسم سے حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جسے کھلا پلا کر کے ہم نے تر و تازہ کیا، اسی سے کہا جائے گا جس نے تجھے پالا پوسا، اب تجھے ہی اس کے بارے میں ثبوت دینا ہے یہ کیا کیا کرتا تھا، اور گواہ بننا ہے کہ یہ کیا کیا کرتا تھا۔ ذرا جسم کے جس اعضاء کو ہم مضبوط کر رہے ہیں اس اعضاء کے بارے میں سوچو کہ وہی اعضاء تمہارے خلاف بولیں گے، تمہارے خلاف بولیں گے۔ اب یہاں پر جسم کو مضبوط کرنے سے بھی زیادہ روح کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، جان کو مضبوط کرنے کی چیز ضرورت ہے۔ جان اور روح انسان کے جسم کا ایک دوسرا حصہ ہے، اس کے بغیر جان بھی بیکار، جسم بھی بیکار ہے۔ وہ جسم کیا ہے جس کے اندر جان نہ ہو؟ نکال دی جاتی ہے، مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے، کیڑے مکڑوں کی غذا ہے، چند دن رکھو اس کے اندر بدبو آ رہی ہے، اس کا خود کا بیٹا اپنے گھر سے اسے نکال کر پھینکنے پہ مجبور کرتا ہے۔ جان کے بغیر، روح کے بغیر جسم کی اتنی ہی حیثیت ہے، لیکن وہ روح جس کے ذریعے سے دوبارہ جسم دیا جائے گا، اسی روح کو دوبارہ جسم دیا جائے گا، میدان محشر میں کھڑا کیا جائے گا، جنت اور جہنم کا فیصلہ اس کے حق میں کیا جائے گا۔ اس جان کے لیے، اس روح کو زندہ رکھنے، اسے تر و تازہ کرنے، اسے مضبوط کرنے اور جنت میں لے کر جا کر وہاں کے نعمتوں سے عیش و آرام کرنے کے لیے ہم نے اپنے اندر کی روح کی کتنی تیاری کی۔ یہ تمام جو عبادت کی باتیں، اللہ کا ذکر، قرآن مجید کی تلاوت، نمازوں کا قائم کرنا، اللہ کے دیے مال کو اپنے طاقت کے مطابق خرچ کرنا، یہ ہمارے روح کو طاقت دیتے ہیں، ہمارے جان کو پاور دیتے ہیں۔ روح کبھی مرنے والی نہیں ہے، اگر اس میں پاور ہے تو وہ ہمارے روح کی روح اللہ کی عبادت ہے، روح کی روح اللہ کی عبادت ہے، اسے زندہ رکھنے کی ضرورت ہے، ورنہ اگر زندہ بھی ہے تو جہنم میں ڈال کر اسے جلایا جائے گا۔ جب بھی وہ نہیں مرے گی، ایسی روح ہے ہمیشہ رہنے والی، اس روح کی تیاری کرو، اس جسم کی تیاری نہ کرو جو ہمیشہ ہمارے ساتھ نہیں رہے گا، سڑ جائے گا، گل جائے گا، اس کی کوئی اہمیت اور اس کا کوئی مقام نہیں ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، بندہ یہ کیوں کرتا ہے؟ تجارت کرتے کرتے، خرید و فروخت کرتے کرتے کیوں میرا ذکر کرتا ہے؟ کیوں میری نمازیں پڑھتا ہے؟ کیوں میرے دیے ہوئے مال کو میرے راستے میں خرچ کرتا ہے؟ اللہ اس کا ذکر کرتے ہوئے اسی سورہ یونس کے اگلے آیت نمبر 38 کے اندر فرماتا ہے لیجزی اللہ احسن ما عملوا، بندہ یہ چاہتا ہے اگر میں یہ کام کر لیا
تو اس عمل کے کرنے کے بنیاد پر میرا اللہ مجھے اچھا بدلہ دینے والا ہے۔ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور جو میں روزی کمانے کے لیے اپنے دکان میں بیٹھا ہوں، مارکیٹ میں کوشش کر رہا ہوں، ان 3 کاموں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ میری روزی کو ترقی دے گا۔ اس نیت سے میرا بندہ یہ 3 کام کرتا ہے۔ ہمارا مقصد تجارتوں میں بیٹھ کر تجارت کو ترقی دینے کا کیا ہے؟ اس کے اندر خیر و برکتیں ہو، اس سے ہم مال کمائیں، عزت حاصل کریں، پہنے ووڑے ہر وہ چیز دنیا کی جو ہمارے دلوں میں ہے اسے پورا کریں۔ لیکن ان 3 چیزوں کے علاوہ کسی کی تجارت اسے ترقی پہ لے کے نہیں جا سکتی۔ اللہ نے کہا میرا بندہ اگر اس نیت سے کہ یہ 3 عمل، اللہ کا ذکر، نماز کا قائم کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ 3 عمل اپنی تجارت میں یا خرید و فروخت کے اندر آخرت کا ڈر رکھ کر کے اس امید کے ساتھ کرتا ہے کہ آخرت میں اس کا اچھا بدلہ ملے گا، اللہ کہتا ہے کہ میں اسے بہترین بدلہ دوں گا۔ اور اس کی دوسری نیت یہ ہے وَيَزِيدَهُ مِن فَضْلِ، وہ میرے فضل کو، میرے طرف سے دی جانے والی روزی میں زیادتی ہونے کا امکان سمجھتا ہے، ان چیزوں کو میں ضرور اس کے روزی روٹی میں برکتیں عطا کروں گا۔ اسی لیے میں نے صبح کی حدیث کے اندر بیان فرمایا تھا، جنت کی تلاش کی شکل میں وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں مرتے دم تک اللہ تعالیٰ ان کی روزی میں خیر و برکتیں عطا کرے اور اللہ ان کے زندگی میں کفیل بنے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ من خرج الی المسجد، جو مسجد کی طرف، چاہے وہ دکان میں ہو، چاہے وہ مکان میں ہو، چاہے وہ گلی میں ہو، چاہے وہ محلے میں ہو، چاہے وہ خریدنے کے لیے مارکیٹ میں گیا کیوں نہ ہو، چاہے خریدنے والا ہو، چاہے فروخت کرنے والا ہو، ہر ایک اگر یہ چاہتا ہے کہ مرتے دم تک اللہ کی طرف سے اسے روزی کا انتظام کیا جائے، اللہ اس کی ہر ضرورت کو پورا کرنے والا کفیل بن جائے، اسے چاہیے کہ وہ مسجد کا راستہ اختیار کرے۔ اب اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے وَيَزِيدَهُ مِن فَضْلِ، میرا بندہ ان 3 کاموں کے ذریعے سے اپنی تجارت میں ترقی چاہتا ہے، میں اسے ترقی دوں گا۔ آج ہماری تجارت میں خیر و برکتیں کیوں نہیں ہیں، ترقی کیوں نہیں ہے؟ واحد سبب ہے، ہم نے دکانوں میں بیٹھ کر نمازوں کو چھوڑ دیا، اللہ کا ذکر ہمارے دل و دماغ میں نہیں ہے، ہم کما رہے ہیں، راستے میں اللہ کے خرچ کرنے کا وقت آتا ہے ہمارے دل تنگ ہو جاتے ہیں، پھر بھی ہم ادا کر رہے ہیں، اپنی بات الگ ہے، لیکن اکثر و بیشتر لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں بہت زیادہ پیچھے سرکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آخری بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس کے رزق میں برکتیں عطا کرتا ہے، جو یہ 3 اعمال اختیار کرتا ہے۔ اللہ نے آخری میں آپشن دیا، ان اعمال کو اختیار کرو، میں تمہارے تجارتوں میں، تمہارے خرید و فروخت میں خیر و برکتیں عطا کروں گا۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں، یہ اللہ کے گارنٹیاں ہیں۔ الیکشن آ رہا ہے، پارٹیاں گارنٹیاں دیں گے، پوری یقین کے ساتھ ان کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے ووٹ ڈالنے کے لیے ساری دنیا دوڑ چھوڑ رہی ہے، لیکن اللہ کے ان گارنٹیوں کو ممبر رسول پر کھڑے ہو کر آپ کے علماء کرام آپ کی آخرت سنوارنے کے لیے، آپ کو ایک تہذیب دینے کے لیے، آپ کو ایک دیندار بنانے کے لیے، آپ کو ایک نیک انسان بننے کے لیے آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کے آخرت یاد دلاتے ہوئے آخرت کی نجات کا جذبہ لے کر آپ کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن اس چیز کی کوئی اہمیت ہمارے پاس نہیں، کوئی پرواہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں، ہمیشہ کہتا ہوں کہ میرا جذبہ صرف آپ کے لیے ہے۔ مجھے ذمہ داروں نے کہا کہ مولانا 1:20 کو تقریر ختم کر دو، میں نے کہا 1:25 تک موقع یہاں ہے، اصول قائم ہے یہاں کا، 1:25، اس میں 5 منٹ آگے پیچھے ہو رہے تھے، گزشتہ جمعہ کچھ زیادہ ہو گیا، مسئلہ پیدا ہو گیا، اب میرے اوپر یہ کنڈیشن لاگو کرنے کی کوشش کی گئی 1:20 کو جمعہ کا خطبہ ختم ہو جانا چاہیے۔ کیا ضرورت ہے 1:15 کو ختم کر دوں گا، 1 بجے ختم کر دوں گا، عربی خطبہ پڑھ لے، اس کے بعد ثانی خطبہ ختم کر دے، بات ختم ہو گئی، جمعہ کا ادا ہو گیا۔ لیکن اتنی ساری باتیں زبان پھاڑ پھاڑ کر روزے کی حالت میں تحقیق کر کے قرآن حدیث کی وہ باتیں جو گہری طور پر ہوتی ہیں ان کو آپ کے سامنے لا کر حتی الامکان آپ کے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کرنا، آخرت کی یاد دلانے کی کوشش کرنا، اس کے پیچھے دنیا کی اجرت میرا مقصد نہیں ہے، صرف آپ کی آخرت کی کامیابی اور میرے فرض کو ادا کرنے کا مقصد ہے، اس کے علاوہ کوئی اور میرا مقصد نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے عبرت لاؤ،
ایک دن مرنا ہے مجھے اور آپ کو، میں تو جواب دوں گا، میں تو جواب دوں گا، مجھے اس بات کی گارنٹی ہے۔ قرآن حدیث کے روشنی میں نے اپنا حق ادا کیا، لیکن میرا حق ادا کرنا آپ کے لیے وبال جان بنے گا اگر اس سے عبرت نہیں حاصل کریں گے۔ کہا جائے گا کہ تجھے سنایا گیا تھا ممبر رسول سے قرآن کی وہ باتیں، حدیث کی وہ باتیں جو تمہیں آخرت کے لیے کافی تھے، دنیا کی تجارت کے ترقی کے لیے کافی تھے، تو مرنے کے بعد بھی تم ایک نجات پانے والی زندگی حاصل کر سکتے تھے، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا، اس کا وبال تم کو پانا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو، چاہے دنیاوی تجارت ہو جسے ہم آخرت کے کام کر کے ان تجارت کو آخرت میں بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے ہم تجارت میں بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کرنے والا بنائیں، حتی المقدور اللہ کو یاد کرنے والا بنائیں۔ اس کے ساتھ نماز کا وقت ہو گیا، مسجدوں کے اندر جو الگ الگ نماز کے اوقات ہیں، باری باری جا کر کے نمازوں کو قائم کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین تجارتوں سے جو پیسہ ہم کو حاصل ہو رہا ہے اس میں جتنا ہو سکے اپنی طاقت کے مطابق 10-20 روپے نہ صحیح اللہ کے راستے میں، اللہ کے بندوں، اللہ کے گھروں یا مدرسوں کے حق میں انفاق فی سبیل اللہ کے طور پر رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، رمضان کا مہینہ ہے، جو ہم نے عبادتیں کی ہے، ٹوٹی پھوٹی عبادتیں، یا رب العالمین اسے شرف قبولیت عطا فرما۔ ہماری عبادتوں میں لاپرواہی، اخلاص سے خالی یا رب العالمین یہ عبادتیں ہوتے ہیں، اے اللہ جب تک اس دنیا میں رکھ، ہم اپنی طاقت کے مطابق کیا ہے ہمیشہ دائمی عبادتوں کو اختیار کرنے والا بنا، رمضان جیسا مسلمان زندگی کے آخری سانس تک رہنے والا مسلمان بنا۔ یا رب العالمین ہم سب کو ایک اور نیک بنا، رمضان کی قدر کرنے کے لیے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، فرض سنن نفل نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بنا، قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے سننے اور پڑھنے والا بنا۔ یا رب العالمین جو کچھ ہم نے کیا اسے قبول فرما، اب تک جو لاپرواہی ہے معاف فرما، آگے کی زندگی میں اس دنیا کے زندگی کے جیتے جیتے آخرت کو بھی سامنے رکھ کر کے اس کے لیے بھی کچھ جینے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔